السلام علیکم میری پیاری بہنوں، اگر آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہے تو آپ کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ نے جو پچھلا ناول سنا آپ مجھے ضرور بتائیں آپ کو وہ کیسا لگا اور اس کی کہانی کیسی لگی، اور آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ نیکسٹ آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی جو آپ سننا چاہیں گے وہی آپ کو سناؤں۔ چلیں آج کا ناول شروع کرتے ہیں۔ میری جان کا نیکسٹ پارٹ۔ وہ بولڈ سین کرنے پر نہ گھبراتی تھی نہ ہی انکار کرتی تھی، لیکن یسرا ڈرامہ سائن کرنے سے پہلے کہہ دیتی تھی کہ ایسے سین بالکل نہیں کرے گی جس میں اسے کسی لڑکے سے معائنہ کرنا پڑے۔ وہ رومانس کے سین میں بھی فاصلہ برقرار رکھے گی اور جملوں کی ادائیگی میں بھی وہ لفظوں میں بے بکاٹا الفاظ نہیں بولے گی، نہ ہی ایسے لباس پہنے گی جو حد درجہ چست ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کم پیسوں پر کام کرتی تھی لیکن اپنے معیار کو قائم کیے ہوئے تھی۔ یہی بات ذکی کو اس لڑکی کی طرف مائل کرنے لگی تھی۔ وہ سنجیدہ سی سلجھی سی لڑکی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، وہاں موجود سیکرٹری سے زیادہ فری نہیں ہوتی تھی، دھیمے لہجے میں بات کرتی تھی، ایک لحاظ سا تھا جیسے وہ اپنے مقام کے درمیان قائم رکھتی تھی۔ یہ سب باتیں ذکی کو یسرا کی بے حد پسند تھی۔ ابھی ذکی اپنے والد کو اس کی بات کے لیے قائل کر ہی رہا تھا جب ذکی کے موبائل پر سجیلا کی کال آنے لگی۔ ذکی نے موبائل کی سکرین پر جب سجیلا کا نمبر چمکتا ہوا دیکھا، کوفت میں مبتلا ہوا تھا۔ اشتیاق صاحب نے جب ذکی کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے تو سمجھ گئی سجیلا کی کال ہوگی، کیونکہ ذکی کا موڈ سجیلا کے نام پر ہی خراب ہوتا تھا۔ اگر سجیلا ہے تو اس سے ذرا تمیز سے بات کرنا، منگیتر ہے وہ تمہاری۔ اشتیاق صاحب نے ذکی کو پہلے سے ہی متنبہ کر دیا، جانتے تھے کہ وہ سجیلا سے چڑھ کر بات کرتا ہے۔ زبردستی کی گلے پڑی منگیتر، ذکی نے تلخ لہجے سے کہا۔ اس کے بعد فون اٹھایا۔ ہائے سویٹ ہارٹ، کہاں غائب رہتے ہو؟ سجیلا کا بے باک انداز ذکی کو ذرا پسند نہیں تھا۔ یہ کیسا سوال ہے سجیلا؟ ظاہر ہے میری لائن ہی ایسی ہے، مجھے فرصت کے لمحات ذرا کم ہی ملتے ہیں۔ ہاں فرصت کے لمحات ملتے تو کم ہیں، اور جو ملتے ہیں وہ یسرا کی نظر کو جاتے ہیں۔ دل میں دبی ہوئی جلن تھی جس کی آمیزش سجیلا کے لفظ اور لہجے دونوں کر رہے تھے۔ یہ یسرا کا ذکر کیا ہے؟ کوئی ذکر نہیں ہے میرے لیے، وہ اتنی اہم ہرگز نہیں ہے کہ میں اس فضول لڑکی کو اپنے موضوع گفتگو کا حصہ بناؤں۔ بس میں کچھ نہیں جانتی ذکی، میں تمہیں پک کرنے آ رہی ہوں۔ فاضل نے ایک پارٹی پر انوائٹ کیا ہے، مجھے تمہارا کوئی بہانہ نہیں سننا ذکی، تم میرے ساتھ چل رہے ہو؟ سجیلا نے پہلے ہی ذکی کے پاس انکار کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ ذکی خاموش ہو گیا۔ میں سی رہی ہوں پک کرنے، تم تیار ہو جاؤ۔ ذکی نے فون بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی سجیلا کی گاڑی کا ہارن بجنے لگا تھا۔ ذکی تیار ہو چکا تھا، کچھ اسے یہ بھی امید تھی کہ شاید فاضل کی پارٹی میں یسرا بھی انوائٹڈ ہو، لیکن جہاں وہ سجیلا کے ساتھ پہنچا تو چونکہ کوئی ریسٹورنٹ نہیں تھا، ایک مشہور ہوٹل میں بنایا گیا ایک کلب تھا جہاں وہ پرطوفان بدتمیزی شامل تھی جو عام طور پر کلبوں میں ہوتی ہے۔ سجیلا بھی ساڑی پہنے ہوئے تھی، وہ بھی انڈین سٹائل میں۔ آج سے پہلے ذکی کو اس بات سے غرض نہیں تھا کہ سجیلا کیا پہنتی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ ایک رشتہ تو جوڑ چکا تھا، اس لیے اس کا لباس دیکھ کر فوراً اسے ٹوک دے۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ تمہیں یہ لباس پہننے کے قابل نظر آتا ہے؟ ذکی کے گھورنے پر سجیلا ہنسنے لگی۔ او کم آن ذکی، تم کیا عام مردوں کی طرح سے ری ایکٹ کر رہے ہو؟ اسی لیے کہ منگیتر کے معاملے میں ایک مرد ہی ہوں، بہرحال آئندہ میں تمہیں ایسے لباس میں نہ دیکھوں۔ سجیلا گاڑی مین روڈ پر لا چکی تھی، اس لیے ذکی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے بات کو سہولت سے ختم کر دیا۔ لیکن کلب کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے حیرت سے سجیلا کو دیکھا، جہاں کھلے عام ڈرنک اور بیہودہ ڈانس کیا جا رہا تھا۔ سجیلا ذکی کی نظروں کو نظر انداز کر کے اس کا ہاتھ پکڑے اسے ڈانس فلور پر لے گئی۔ چلو ذکی، کپل ڈانس کرتے ہیں۔ ایک تیز اور ہنگم انگلش سانگ پر لوگ ڈانس کے نام پر بے خودی کر رہے تھے۔ ذکی نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ یہ پارٹی دی ہے فاضل نے، کہاں ہے بلاؤ اسے؟ یہ جگہ اس قابل ہے کہ یہاں کسی کو بلایا جائے؟ ذکی کو تپتا دیکھ کر سجیلا ہنسنے لگی۔ فاضل نے نہیں بلایا تھا ذکی، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں اپنے ہونے والے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی تھی۔ سجیلا کی بات سن کر وہ غصے میں آ گیا تھا۔ سجیلا، تمہیں یہ جگہ ملی تھی میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی، تمہیں جگہ اس قابل لگتی ہے کہ یہاں چند گھنٹے گزارے جا سکے؟ ذکی ابھی سجیلا کو غصے سے لفظ چھپا چھپا کر بول ہی رہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ ایک نوجوان ڈانس فلور پر زمین پہ جا گرا تھا۔ اس کے گرتے ہی لوگوں کا شور سا مچ گیا تھا، میوزک بھی بند ہو چکا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میرے ساتھ اس قسم کی بدتمیزی کرنے کی؟
سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر زکی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ فواد کی پوری جاگ کر رات گزری تھی۔ جیسے جیسے رات سرک رہی تھی اس کا دل ڈوبتے جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو مہرو کا روتا ہوا چہرہ دکھائی دینے لگتا، کانوں میں اس کی آوازیں سنائی دیتی، فواد پلیز مجھے بچا لو، میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے کسی نے کڈنیپ کیا ہے، میں کوئی نکاح نہیں کیا، میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی کو چاہا نہیں، فواد مجھے بچا لو۔ فواد بے چینی سے اٹھ بیٹھا، بے بسی ایسی تھی کہ سہی نہیں جا رہی تھی۔ صبح کی روشنی 400 پھیل چکی تھی۔ دل کا یہ عالم تھا کہ ماہی بے آب کی طرح مچ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اگر تو اس کو کسی نے کڈنیپ کیا ہے تو عزت تو کھو چکی ہوگی۔ ایسا کون سا مرد ہے جو کسی عورت کو یوں کڈنیپ کر کے لے جائے اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنائے؟ وہ ایک ایسی لڑکی کو جو دلہن کے لباس میں ہر زیبائش کے ساتھ موجود تھی، ایک مرد ہوتے ہوئے وہ اپنے ضبط کھو بیٹھا تھا۔ پہلے آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نکلنے شروع ہوئے، اس کے ساتھ ہی دل میں دبی دبی سسکیاں اٹھنے لگی۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، مہرو واپس آ جاؤ نا یار، کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں، وہ روتے ہوئے بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ فواد، مہرو نے یکدم سے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ خواب میں فواد اسے حازم کے شکنجے سے نکال کر لے جانے ہی والا تھا کہ کسی نے فواد کی کمر پر فائر کیا۔ مہرو کا تڑپنا لا بے اختیار وہ فواد کو پکارتے ہوئے اٹھنے لگی تھی، لیکن کسی کی گرفت میں تھی۔ اس وقت مہرو نساء حازم کے حصار میں تھی۔ فواد کا نام بے اختیار مہرو نساء کے منہ سے سن کر ایک دل فریب سی مسکراہٹ نیند کی غنودگی میں بھی حازم کے چہرے پہ پھیلی تھی۔ مہرو نساء نے اس کے ہاتھ خود سے پیچھے کیے اور اٹھ کر بیٹھ گئی، پورا وجود وہی درد سے چور تھا۔ پوری رات اس نے حازم کے جنون اور وحشت کی نظر کی تھی۔ حازم نے ذرا بھی نرمی نہیں دکھائی تھی، اس کے لکھے ہر لفظ کو اس پر آزمایا تھا۔ شادی ایک مقدس رشتہ ہے اور ایک دوسرے کے احساسات کو بڑے پیار اور اپنائیت سے سمجھنے کا نام ہے، لیکن اسے ایک رات میں مہرو نساء نے شادی کے نام پر صرف اذیت سہی تھی، ناقابل برداشت اذیت۔ حازم نے مہرو نساء کا زیور اتارا نہیں تھا بلکہ نوچا تھا، کان پر زخم، گلے پر قلوبند، یکدم نوچ کر اتارنے سے گلے پر زخم۔ چوڑیوں والی کلائی کو جس زور سے پکڑا اس نے دبوچ کر چوڑیوں کو اتارا تھا۔ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر مہرو کے ہاتھ کو چیرتی ہوئی اتری تھی۔ کوئی فرق نہیں تھا سامنے بیٹھے حازم اور اس کتے میں۔ ایک جانور کو انسان کے روپ میں دیکھا تھا۔ مہرو کا چیخنا، تڑپنا، رونا اس شخص کے جنون کے آگے بے معنی تھا۔ مہرو نساء کو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شوہر کے ساتھ ہے، بلکہ یہ محسوس ہو رہا تھا کسی درندے نما انسان کے قبض کا نشانہ بن رہی۔ صبح اس میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں تھی کہ اپنے قدموں سے چل سکے۔ وہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی تھی۔ رات سہی جانے والی اذیت اس کے چہرے پر رقم تھی، آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ برابر میں سوئی شفاق شوہر کی ایک یہی تو فرمائش تھی کہ اس کے آنسو رکنے نہیں چاہیے، اور پوری رات مہرو نساء کے آنسو جاری رہے۔ مہرو نساء کو اس شخص سے نفرت تو اسی وقت ہو چکی تھی جب یہ معلوم ہوا تھا کہ اسے اغوا کر کے لائے، لیکن جتنی نفرت اس وقت محسوس ہو رہی تھی اس کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ برابر لیٹے شخص پر وہ ایک نظر ڈالنے کو تیار نہیں تھی۔ حازم نے خاردار آلودہ آنکھیں کھول کر مہرو نساء کے چہرے کو دیکھا اور پھر محمور لہجے میں بولا، میری جان، رات پر میں نے اتنی محبت تم پر نچھاور کی ہے اور نیند میں تم میرے رقیب کا نام لے کر اٹھو، یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے۔ مہرو نساء نے اس کی طرف ایک نظر نہیں ڈالی تھی، چہرے پر ناگواری سی اود آئی تھی، رخ موڑے ہی بیٹھی وہ ہنس کر اٹھ کر بیٹھ گیا، بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائی اور اپنا چہرہ مہرو کے کندھے پر رکھا، اسے استحاضیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ کر دھیرے سے بولا، تم نے تو مجھے یہ احساس دلایا ہے مہرو نساء کہ رات پر میرا پیار بھی تم سے کم تھا، تب بھی تو تم اپنے سابقہ عاشق کو بھول نہیں پائی۔ حازم کی تنزیہ بھری باتیں اور زہر خندق لہجے سہنے سے بہتر ہے کہ وہ اٹھ کر چلے جائے، اسی لیے نکاحت کے باوجود وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کے دوسرے کندھے پر بازو پھیلا کر اس کے دوسرے کندھے کو پکڑ کر خود سے قریب کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے دونوں جبڑے ہاتھ میں لے کر اس کے چہرے کا رخ زبردستی اپنی جانب کیا اور زور سے دبایا کہ مہرو نساء بلبلا اٹھی تھی، لیکن وہ قہر بری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی میری جان، اور اگر کوئی میری بات پوری سنے بنا ہی اٹھ کر جانے کی کوشش کرے تو بہت برا لگتا ہے مجھے، آئندہ خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر اس کے چہرے کو چھوڑ دیا، لیکن اسے اپنے پہلو سے جدا نہیں کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مہرو نساء کی آنکھوں سے آنسو کی سطح بلند ہونے لگی تھی، آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی، اگر ایک بار بھی آنکھیں چپکتی تو وہ آنسو بہہ جاتے۔ حازم کا غصہ کم ہونے لگا تھا، بڑی دلچسپی سے وہ اس کی آنسو سے بھری آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جو شاید رخسار پر گرنے کو تیار تھے لیکن ابھی گرے نہیں تھے۔ واٹ اے بیوٹیفل یور آئیز، پتہ ہے مہرو نساء، تمہاری جھیل جیسی آنکھوں میں یہ ٹھہرے ہوئے آنسو مجھے کتنے اچھے لگتے ہیں، کسی خوبصورت جھرنے کا منظر میرے سامنے آنے لگتا ہے، تمہاری آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسو دیکھ کر کغان کی آنسو جھیل کا گمان ہونے لگتا ہے۔
جانتی ہو مجھے کبھی بھی سیف المخلوق کی خوبصورت جھیل جسے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں کبھی اتنا متاثر نہیں کرتی جتنی یہ آنسو جھیل کرتی ہے۔ دور سے دیکھنے پر گمان ہوتا ہے کسی عورت کی خوبصورت آنکھ جس میں آنسو کی سطح اس قدر بلند ہے، اگر وہ آنکھ کو چپک بھی لے وہ ساری آنسو جھیل بہہ کر ختم ہو جائے گی، ویران سی لگنے لگے گی، اس کی خوبصورتی مانند پڑ جائے گی۔ اس لیے وہ بھری ہوئی جھیل کا منظر جب میں تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہوں جسٹ واو، تم سوچ نہیں سکتی کتنا پیار آتا ہے مجھے تم پر۔ اسی لیے ہر وقت اپنی آنکھوں میں آنسو کی سطح کو بلند رکھنا اور آنسو کو پلکوں کی بہاڑ سے بہنے نہ دینا، ورنہ مجھے بہت برا لگے گا۔ مہرالنساء آخری جملہ اس نے مصنوعی معصومیت سجا کر گمبھیر لہجے میں کہا، پھر ہنسنے لگا اور اپنا بازو مہرو سے پیچھے ہٹا لیا۔ اب جاؤ فریش ہو جاؤ۔ مہرالنساء اٹھ کر دھیرے سے چلتی ہوئی کمرے میں موجود وارڈروب تک پہنچی تھی۔ اسے کھول کر دیکھا تو بہت سے لیڈیز کپڑے پہلے سے موجود تھے۔ مہرالنساء کو بہت حیرت ہوئی تھی، وہ تو سمجھی تھی کہ الماری میں مردانہ کپڑے ہی ہوں گے، لیکن شاید وہ اسے یہاں لانے کی پوری تیاری کر چکا تھا۔ مہرالنساء نے ایک سادہ سا لباس نکالا اور واش روم چلی گئی۔ سامنے واش بیسن کے سامنے لگے شیشے پر اپنے زخمی کان اور گردن دیکھ کر سسکیوں سے رونے لگی۔ سلطان نے مرخا سے زبردستی نکاح کرنے کے بعد اس کے زیورات کو اتارنے کے بجائے نوچنا شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے سر پر پہنے عروسی دوپٹے کو کھینچ کر اتارا، زمین پر پھینکا تھا۔ مرخا تڑپ کر رہ گئی۔ بال پن سے بالوں کے ساتھ دوپٹے کو سجایا گیا تھا۔ جب اسے یوں بے دردی سے نوچ کر اتارا گیا تو وہ بلبلا سی گئی تھی، لیکن آج تو اس کا عاشق جنون خیز سی بنانے کے موڈ میں تھا۔ اس سے کہنے لگا، یہ تمہارے تھپڑ کا جواب ہے۔ مرخا گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کھاؤ۔ مرخا نے ہاتھ جوڑ کر اس کی منت کی، لیکن اس وجاہت سے بھرپور نوجوان پر تو بدلے کا بھوت سوار تھا۔ کیوں رحم کروں تم پر؟ سب کے سامنے تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس کی گونج تو آج تمہیں ایسی سناؤں گا کہ ساری زندگی یہ گونج تمہارے کانوں میں آتی رہے گی۔ اس کے بعد مرخا کا چلانا رونا سلطان پر بے اثر رہا۔ اسے اپنے ناول کا سین یاد آنے لگا تھا۔ اپنے ناول میں وہ ایک واہیات قسم کے لفظوں کے استعمال سے میاں بیوی کے مابین قائم ہونے والے رشتے کو لکھتی تھی، جس میں بےخودگی اور جنونیت کے علاوہ اور کچھ بھی شامل نہ ہوتا۔ مہرالنساء کی ایسی رات ہی تو گزری تھی۔ اس درندے صفت پرستار نے اسے اس کے ہر ناول کی ویڈنگ نائٹ یاد دلوائی تھی، یہاں تک کہ اس ہیرو کے پورے مکالمے سنائے تھے جس کو کبھی وہ مسکراتے ہوئے قلم بند کرتی تھی۔ آج صحنے سے قاصر تھی، اپنی گردن پر زخم دیکھ کر رونے لگی تھی۔ جب وہ شاور لے کر باہر آئے تو کمرہ خالی تھا، بس سامنے صوفے کے پاس ایک ٹرے موجود تھی جس پہ ناشتہ رکھا ہوا تھا۔ وہ کل دوپہر سے بھوکی تھی، اس لیے دھیرے سے چلتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ صرف ایک بوائل ایگ، ایک سلائس اور ایک کپ چائے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ مہرالنساء کو اس وقت بھوک لگی ہوئی تھی، اگر 2-3 پراٹھے بھی ہوتے تو وہ کھا جاتی۔ وہ ناشتہ اس کی بھوک کے سامنے بہت کم تھا۔ اس نے بوائل ایگ نائف سے کٹ کر کے سلائس پر رکھا اور کھانے لگی، لیکن پہلے ہی نوالے نے حلق سے نیچے اترنے سے انکار کر دیا۔ کافی گھنٹوں سے وہ بھوکی پیاسی تھی، اس لیے حلق بالکل خشک ہو چکا تھا۔ سامنے رکھے پانی کے جگ سے اس نے پانی گلاس میں ڈالا اور پانی کے ساتھ ہی بریڈ کو نگلنے لگی۔ چائے بھی اس نے ہجلت میں پی تھی۔ ناشتے سے کچھ سکون تو ملا، لیکن بھوک نہیں مٹی تھی۔ حازم جب دوبارہ کمرے میں آیا تو وہ ناشتہ کر چکی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے پاس پہنچا، دھڑام سے اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔ مہرالنساء پیچھے کھسک گئی، پھر خالی برتن دے کر مہرالنساء کو دیکھ کر بولا، ناشتے پر میرا انتظار بھی نہیں کیا تم نے؟ ویری بیڈ۔ مہرالنساء شادی کے بعد پہلا ناشتہ میرے بغیر؟ حازم نے یوں کہا جیسے بہت ڈھیر سارا ناشتہ اس کے پاس رکھا ہو۔ مجھے اور بھوک لگی ہے، مہرو نے نظریں چراتے ہوئے کہا، لیکن اس سے زیادہ ناشتہ نہیں ملے گا میری جان۔ حازم کی بات پر اس نے نافہمی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ دیکھو سویٹ ہارٹ، یہ تمہارا میکا تو نہیں ہے جو تمہاری مرضی چلے، نہ ہی تمہارا سابقہ عاشق کا گھر ہے کہ جہاں تمہارے ناز نخرے اٹھائے جائے۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں بس اتنی ہی خوراک دوں گا جس سے بس تم سانس لے سکو، زندگی کے نام پر بس تمہاری سانسیں چلتی رہے۔ اس بار وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، آنکھوں میں ایک دم وحشت سی اتر آئی تھی۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر لے گیا تھا، نیچے کا زینیہ اتر کر اسے ایک طرف لے گیا تھا اور سامنے بنے چھوٹے سے کچن میں لے جا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ کچن بس اتنا تھا کہ 6 قدم چلتے ہی ختم ہو رہا تھا۔ وہاں اسٹور پر بڑے بڑے پتیلے رکھے ہوئے تھے، شیلف پر سبزیاں اور چکن موجود تھا جو مقدار میں کافی سارا تھا۔ 15 لوگوں کا کھانا بناؤ، سب کچھ یہاں موجود ہے۔ مہرو ان کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اتنے لوگوں کا کھانا اس نے پہلے کبھی بنایا نہیں تھا۔ میں کیسے بنا سکتی ہوں؟ کیوں اب پکانا بھی نہیں آتا تمہیں؟ کیسی رائٹر ہو یار، اپنی ہیروئن سے تو اچھے خاصے کام کروا لیتی تھی، بیچاریاں صفائیاں، کپڑے دلوائی، خانہ داری سب کچھ کرتی تھی، اس کے بعد بھی تھکتی نہیں تھی، جاب پر چلی جاتی تھی، اور تم خود ہو کے 15 افراد کا کھانا بنانا بھی تمہیں مشکل لگ رہا ہے۔ حازم کا طنز سن سن کر وزت چھوٹ گئی، اسی لیے لہجہ بھی اسی کا عکاسی کر رہا تھا۔ میں نے کبھی اتنا کھانا نہیں بنایا، ٹھیک ہے میں ایک ملازمہ کو بھیجتا ہوں، وہ آج تمہاری مدد کر دے گی، لیکن کل سے تم یہ سب کچھ بناؤ گی۔ یہ کہہ کے وہ کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہی عورت کچن میں داخل ہوئی تھی جو اس سے پہلے
نیمبو پانی دینے آئی تھی وہ، بس مہرونسا یہ بتا رہی ہے کہ آج کیسے کھانا پکانا، سب کچھ مہرونسا خود ہی کاٹ رہی تھی۔ کھانا بنانے کے بعد ہی وہ پھر سے نڈال سی ہونے لگی تھی، بھوک تو پہلے سے زیادہ لگ رہی تھی، روٹیاں بازار سے آ چکی تھی۔ مہرونسا نے جلدی سے سالن پلیٹ میں ڈالا اور شیلف پر رکھ کر روٹی ہاتھ میں پکڑ کر ابھی پہلا نوالا ہی توڑا تھا کہ حازم نے اس کے ہاتھ سے نوالا چھین لیا۔ یہ کون سا طریقہ کھانا کھانے، کیسے کھاتے ہیں کھانا، اتنی بڑی لکھاڑی ہو کر دوسروں کو ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا کر کانٹے چمٹے سے کھانا کھلانا سکھانے والے، خود چھوٹے سے ڈبے نما کچن کی گندی سی شیلف پر پلیٹ رکھے پسینے سے شربور یوں روٹی کھا رہی ہو، رائٹر کہاں جچتی ہے میری جان۔ اس وقت مہرونسا کا یہ حال تھا کہ اگر اسے روٹی نہ ملی تو شاید بے ہوش جائے گی۔ پلیز مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانے دو۔ مہرونسا اپنی بے بسی کی انتہا سے گزر رہی تھی۔ کھانے کی پلیٹ حازم نے اس سے پیچھے کر دی تھی۔ حازم نام ہے میرا، مجھے حازم کہو۔ کھانا ہم ضرور کھائیں گے جان من، لیکن یوں نہیں، ویسے جیسے محلوں میں رہنے والے کھاتے ہیں۔ تمہارا بھی قصور نہیں ہے، تم مڈل کلاس گھرانے سے آئی ہو، لڑکیوں کے بارے میں لکھ کر ویسے ہی ہوتے جا رہی ہو۔ لیکن سوچو نا سویٹ ہارٹ، میں تو سوٹ پوٹ قسم کا بندہ ہوں، مجھے بہت برا لگے گا اگر میری بیوی یہ جاہلانہ طریقے اپنائے گی۔ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، فریش ہو کر آؤ، ایک اچھا سا لباس پہنو، پھر لنچ کریں گے۔ ایک لمحہ وہ مہرونسا کا صبر آزما رہا تھا۔ اس وقت اس شخص سے بحث کرنا ہی فضول تھا۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ نہ رکنے والے آنسو تھے جو وہ بہا رہی تھی۔ پاپا آپ لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں آپ لوگ؟ مجھے ڈھونڈ کیوں نہیں رہے؟ مجھ تک جلد پہنچ جائیں نا پاپا، مجھے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی سیاحت کی قید سے مجھے رہائی دلا دیں، کوئی ایک لمحہ یہاں گزارنا مشکل ہے۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ کمرے میں سے LED پر دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ موجود ہے۔ یہ تو ابھی شروعات ہے مہرونسا، تم تو ابھی اس سے تھکنے لگ گئی ہو۔ بڑی گھٹن لمبی مسافت جو تمہیں یہاں میرے ہر ظلم کو سہ کر طے کرنی ہے۔ بڑا زہریلا خندق لہجہ تھا۔ یہ زہر تو پچھلے کئی مہینوں سے اس کے وجود میں خون کی طرح سے گردش کر رہا تھا۔ سگریٹ سے ہاتھ گہرا کش لگا کے اس نے باقی سگریٹ وہیں کارپیٹ پہ گرایا اور پاؤں سے مسل کر باہر نکل گیا۔ یسریٰ کو اشتیاق صاحب نے ڈرامہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کچھ بھی ایسا ہو کہ سجیلا کو ناگوار گزرے۔ وہ اپنے ڈرامے میں سجیلا کو ہی ہیروئن سائن کرنا چاہتے تھے اور ذکی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ یسریٰ پریشان تھی، والدہ اب بیمار رہنے لگی تھی، بہنوں کے اخراجات بڑھ گئے تھے۔ آج کل تو یسریٰ سے چھوٹی بہن کے رشتے بھی آ رہے۔ یسریٰ اس پر بھی سنجیدگی سے سوچ رہی تھی، چاہتی تھی کہ بہنوں کی شادی جلد کر دے تاکہ اس میڈیا کے دلدل سے بھی نکل۔ اب تک عزت بچائے ہوئے کام کر رہی تھی۔ ذکی اور اشتیاق صاحب ایسے ڈائریکٹرز میں سے تھے عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اپنے کردار پر محنت کے علاوہ غلط ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے۔ نہ ہی ان کی نظریں غلط تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا کام خاندانی تھا۔ پہلے اشتیاق صاحب کے والد کرتے تھے، اس وقت ہندوستان اور پاکستان اہم قومیت تھی۔ سب مل کر ٹی وی اور فلم انڈسٹری چلاتے تھے۔ حیا اور پاکیزگی کی چادر اوڑھے ہی ایک بامقصد فلمیں اور گانے پکچرائز ہوتے تھے۔ بے حیائی اور فحاشی کو گلیمرس نہیں کیا جاتا تھا، جو آج کل رومانس لازمی سمجھنے لگے ہیں۔ لیکن اشتیاق صاحب ڈرامے کو جدید دور کے مطابق بنانے لگے تھے، لیکن کبھی کسی ہیروئن اور خواتین اداکاروں کے ساتھ کبھی غلط ڈیمانڈ نہیں کی تھی، جو بہت سے ڈائریکٹر کرتے تھے۔ یسریٰ نے 2 ڈرامے اشتیاق صاحب کے ساتھ ہی کیے تھے، لیکن اب اس کو وہاں سے بھی جواب ہو گیا تھا۔ اس لیے کچھ ایسے ڈائریکٹرز جن کے گزشتہ ڈراموں کے کام کے دوران یسریٰ کو کال آ رہی تھی، کام کی آفر بھی تھی۔ اس وقت تو یسریٰ کو ذکی نے ہیروئن کا کردار دینے کی آفر کر دی تھی، اس لیے یسریٰ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ لیکن اب مجبوراً یسریٰ کو انہی سے رابطہ کر کے اپنے لیے کام مانگنا پڑ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نوجوان ڈائریکٹر نے اسے ہوٹل کا ایڈریس دیا تھا اور وہاں کے کلب میں لے گیا تھا۔ حالانکہ یسریٰ شلوار قمیض میں آئی تھی، وہ ڈائریکٹر نشے میں پہلے سے دھن تھا۔ یسریٰ کے ساتھ پہلے تو ڈانس کہنے لگا اس سے پاس یسریٰ کے لیے جو رول ہے نا وہ ایک کلب ڈانسر کا ہے، اس لیے وہ پہلے ہی اس کے ساتھ ڈانس کرے، کانفیڈنس دیکھنا چاہتا ہے۔ یسریٰ حد درجہ گھبرا گئی تھی۔ اس وقت ہاتھ بالکل خالی تھا، کام کی اشد ضرورت تھی، اس لیے مجبوراً اس کے ساتھ ڈانس فلور پر ڈانس کرنے لگی، لیکن فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جس مخالف شخص اس کی یہ کوشش ناکام کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں جکڑ چکا تھا۔ پھر اس کے کان کے قریب جا کر بولا، اگر تمہیں کام چاہیے تو اس کے لیے مجھے خوش کرنا پڑے گا سویٹ ہارٹ، میں تمہیں اپنے ڈرامے میں ہیروئن کا رول دے دوں گا۔ اپنی گرفت یسریٰ کی گرد مضبوط کرتے ہوئے نشے کی خماری میں کہہ رہا تھا، مجھے چھوڑ دیں پلیز، میں اس قسم کے ایکٹر نہیں ہوں، مجھے نہیں چاہیے کوئی بھی کام۔ یسریٰ کی بات پر وہ نوجوان ہنسنے لگا تھا۔ اوہ ریئلی یسریٰ، کس دنیا میں رہتی ہو تم؟ جس میڈیا سے تم ریلیٹ ہو وہاں آنے سے پہلے عزت اتار کر ٹاٹا بائے بائے کہہ کر آنا پڑتا ہے، پھر اندر آنے کی اجازت ملتی ہے۔ یہ کہہ کے وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ سیدھا سیدھا کہو کہ تم اپنے ریٹ بڑھانا چاہ رہی ہو۔ یہ بات سن کر تو یسریٰ کے کانوں کی لوح سرخ ہوئی تھی۔ یسریٰ نے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پوری قوت لگا کر اسے دھکا دیا تھا۔ وہ نوجوان دور جا گرا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس قسم کی بدتمیزی کرنے کی؟ وہاں پر موجود سب لوگوں کی نظریں اب یسریٰ اور اس نوجوان پر تھی۔ وہ لڑکا کھڑا ہو کر یسریٰ کو
مغلیات بکنے لگا تھا، او بلڈی بچ، بکاؤ عورت، تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے ساتھ یوں پیش آؤ، وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ زکی تو سن کر گھبرا گیا، اس کا گریبان پکڑ کر اس کو کھڑا کیا اور مارنا شروع کر دیا۔ شرم نہیں ہوتی تمہیں ایک شریف لڑکی کو گالی دیتے ہوئے؟ زکی نے اس کے منہ پر مکہ مارا تھا، اس سے پہلے کہ وہ تیش میں مزید اسے لہو لہان کر دیتا۔ وہاں پر موجود سب لوگوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیچھے کیا تھا۔ تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے؟ اس کے بھائی، باپ یا یار؟ وہ شخص بنا لحاظ بول رہا تھا۔ زکی کو چند لڑکوں نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ زبان سنبھال کے بات کرو ورنہ جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ زکی کا بے قابو سا ہونے لگا تھا۔ سجیلا تو اسے اتنے غصے میں دیکھ کر دم بخور رہ گئی تھی، اس لڑکے کے ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ 4-5 لڑکوں نے اسے بھی پکڑ رکھا تھا، کچھ وہ نشے میں بھی تھا اس لیے زیادہ قوت نہیں لگا پا رہا تھا۔ لڑکے اسے کھینچ کر کلب سے باہر لے گئے تھے۔ یسریٰ رونے لگی تھی، اپنا تماشا بنانا نہیں چاہتی تھی لیکن بن چکا تھا۔ زکی یسریٰ کے پاس آ گیا۔ چلے میرے ساتھ، آپ کو گھر چھوڑ دوں، یہ کہہ کے زکی نے آگے قدم بڑھائے۔ یسریٰ اس کے پیچھے چلنے لگی، پھر زکی سجیلا کے پاس جا کر رک گیا۔ چلے یہاں سے، زکی کے پوچھنے پر وہ بھی کلب سے نکل آئی تھی۔ یسریٰ گاڑی میں بیٹھی بھی رو رہی تھی۔ کون تھا یہ کمینہ انسان؟ زکی غصے میں تھا، سوال اس نے پیچھے بیٹھی یسریٰ سے پوچھا تھا لیکن جواب گاڑی ڈرائیو کرتی سجیلا نے دیا۔ یہ ایک نیا ڈائریکٹر ہے، ڈرامے بناتا ہے۔ سجیلا اسے اچھی طرح سے جانتی تھی، اس کے ساتھ ڈرامہ بھی بنا چکی تھی۔ یسریٰ، آپ اس کے پاس کیا کرنے گئی تھی؟ زکی کو حیرت ہوئی تھی، جب وہ اسے کام دے رہا تھا اور اسے شہرت کی بلندیوں تک پہنچانا چاہ رہا تھا تو اسے کیا ضرورت تھی کسی اور کے پاس جانے کی؟ مجھے کام کی ضرورت تھی، اسی سلسلے میں مجھے یہاں اس نے بلایا تھا۔ مجھے لگا ریسٹورینٹ ہوگا، کھانا کھانے کے دوران باتیں ہوں گی، لیکن وہ مجھے کلب میں لے آئے اور غلط ڈیمانڈ کرنے لگے، اس لیے مجھے غصہ آ گیا۔ یہ بات سن کر تو زکی کو اور بھی غصہ آنے لگا کہ جب وہ کام دے رہا تھا تو کسی دوسرے کے پاس کیوں گئی؟ یہ کیا بات ہے یسریٰ؟ کوئی انوکھی یا انہونی بات تو نہیں ہے جس پر یوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ سجیلا نے لہجے میں طنز تھا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، نہ ہی کام کے لیے عزت کا سودا کھا سکتی ہوں۔ تم پلیز کبھی کچھ دیر کے لیے چپ ہو جاؤ گی سجیلا؟ زکی نے سب سے پہلے سجیلا کو خاموش کروایا تھا جو صرف طنز کے نشتر ہی چلا رہی تھی۔ آپ کو کام کی کیا ضرورت پڑتی ہے یسریٰ، جب میں آپ سے کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ڈرامے میں ایز اے ہیروئن کام کریں گے؟ زکی کی بات سن کر گاڑی کو یکدم بریک لگی تھی۔ سجیلا کو یہ خبر کسی بم دھماکے کی طرح لگی تھی۔ سجیلا کی ناک کے نیچے کیا کیا ہو رہا تھا؟ زکی ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ہوئے بچا تھا، پیچھے بیٹھی یسریٰ بھی آگے کو جھکی تھی۔ یہ تم پر کیسی افادات ٹوٹ پڑی ہیں کہ گاڑی اگر چلانی نہیں آتی تو اٹھو یہاں سے، میں چلاتا ہوں۔ یوں مین روڈ پر گاڑی کو اچانک سے بریک لگانے سے کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ سجیلا فوراً سے سنبھلی تھی، اس وقت روڈ پر گاڑیوں کا زیادہ رش نہیں تھا، پھر دوبارہ سے گاڑی چلانے لگی۔